اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عنایت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو پہلی گفتگو ہوئی تھی، جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی، جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا تھا، اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ جو علیمن کی بات تھی وہ علیمن کی یہی تھی، اللہ خبر رکھنے والا ہے۔ اس قالا جب کہا موسیٰ نے لِأَهْلِهِ لیے لام علیحدہ کر دیجئے، اہل علیحدہ کر دیجئے، وہ علیحدہ کر دیجئے، لِأَهْلِهِ اپنے گھر والوں سے۔ جب موسیٰ نے کہا اپنے گھر والوں سے انی بے شک میں انستو لفظ کس سے ہے؟ اناسم سے۔ اسی سے ہمارا لفظ جو ہے وہ انس بھی ہوتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے انس کا؟ کسی کے ساتھ فیملیئر ہو جانا۔ یہاں پہ یہ ہے، اس کا معنی انستو میں نے دیکھا، میں نے محسوس کیا، نارن میں نے آگ محسوس کی ہے، میں نے آگ دیکھی ہے، مجھے کوئی روشنی نظر آئی ہے۔ سآتیکم، سا اگر لگا ہو تو پھر کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ ان قریب کے معنی میں۔ آتیکم مضارع سے پہلے جب بھی سا آئے گا اس کا مطلب ہوگا مستقبل قریب۔ سین علیحدہ کر دیجئے، الف علیحدہ کر دیجئے، علامات مضارع، باقی لفظ کیا بچا؟ عطا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنا۔ لیکن اگر اس کے بعد اس کا صلہ با آ جائے تو پھر اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لانا۔ سآتیکم میں لاتا ہوں تمہارے پاس، منہا اس سے، بخبرن کوئی خبر، میں کوئی خبر وہاں سے لے کے آتا ہوں۔ میں نے ایک روشنی دیکھی ہے۔ پلیز جی اس آیت کو پڑھنے سے پہلے وہ حالات وہ ذہن میں رکھیے کہ یہ تب کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سسر حضرت شعیب علیہ السلام سے فارغ ہو کے واپس مصر کی طرف جا رہے تھے۔ اندھیری رات تھی، سردیوں کا زمانہ تھا، زور کی بارش ہو رہی تھی اور اوپر سے راستہ بھول گئے۔ اور جب وادی سینا میں پہنچے ہیں تو پہنچنے کے بعد اب کچھ سجائی نہیں دے رہا، تو دور سے ایک چمک سی جو ہے وہ نظر آئی ہے۔ تو اب جس کو جو ہے وہ جب دیکھا تو پھر فوراً کہا اپنے گھر والوں سے کہ یہیں پہ ٹھہرو، یہیں ٹھہرو، مجھے وہ نظر آئی ہے، میں وہاں سے کوئی خبر لے کے آتا ہوں۔ خبر کس بات کی لے کے آتا ہوں؟ کہ میں وہاں سے راستہ پتہ کرتا ہوں کہ ہمیں جانا کس طرف ہے۔ اندھیری رات ہے، کوئی ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا، بارش ہو رہی ہے، کڑاکے کی سردی ہے۔ اس حالات میں اگر ایک دور سے ٹمٹماتی ہوئی کوئی چیز نظر آتی ہے تو بندے کے دل میں ایک ہوپ، ایک امید جاگ پڑتی ہے۔ تو میں وہاں سے کوئی خبر لے کے آتا ہوں۔ او یا آتیکم لاتا ہوں میں تمہارے پاس، بے شہابن، شہاب کس کو کہتے ہیں؟ چمکتا ہوا۔ ہم نہیں کہتے شہاب ثاقب جس کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، چمکدار۔ کابسن، اس کو آپ شعلہ کہہ لیں، کابسن کہتے ہیں انگارہ، سلگتا ہوا انگارہ۔ بے شہاب کابسن، وہ انگارہ جو روشنی دے رہا ہو۔ اس کو مثال آپ ایسے لے لیں کہ نارملی ایک لکڑی ہوتی ہے، لکڑی کے آگے جب آگ لگائی جاتی ہے لکڑی کو تو اس کے آگے جل کے ایک کوئلہ جو ہے وہ بن جاتا ہے، وہ کوئلہ جو ہے وہ چمک رہا ہوتا ہے۔ تو بے شہاب کابسن، سلگتا ہوا انگارہ یا چمکتا ہوا کوئلہ انگارہ جو ہے وہ میں لے کے آتا ہوں۔ لعلکم، تاکہ تم، لعلہ امید ہے کہ، تاکہ تم تستلون لفظ اصطلاع سے، تے علامات مضارع ہے، وانون جمع کے لیے لگا ہوا ہے، اصطلاع سے جس کا معنی ہوتا ہے تاپنا، سیکنا، جس سے حرارت لینا، تاکہ تم اس کو تاپ سکو، تم اس سے جو ہے وہ آگ سینک لو۔ فلما، پس جب، جاءہا آیا وہ اس کے پاس، کس کے پاس؟ اس انستو نارن، جو انہوں نے آگ دیکھی تھی، وہ دیکھی تھی، اس کے پاس پہنچے۔ نودیا، آواز دی گئی اس کو، پکارا گیا وہ، ان یہ کہ بورے کا لفظ کس سے ہے؟ بے رے کاف، اسی سے ہمارا لفظ کیا ہوتا ہے؟ برکت۔ بے شک برکت ہے، من اس میں برکت دی گئی، من جو ہے، فی النار آگ میں جو کچھ ہے اس کو برکت دی گئی۔
اب اس آگ میں کیا تھا؟ جب اس درخت کے پاس پہنچے ہیں تو دیکھا کہ درخت چاروں طرف سے جو ہے اس میں سے شعلے نکل رہے ہیں، اس سے جو ہے وہ لائٹ نکل رہی ہے، اور درخت اس کے بعد جو ہے وہ ہرا بھرا ہی ہے، وہ اور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور جب دیکھا تو وہ اس کی جو لائٹ تھی درخت کے اوپر سے وہ آسمان کی طرف چلی جا رہی تھی۔ اب حیرانی ہوئی اس درخت میں، جو کہا گیا من جو کچھ اس میں ہے، اس میں یہاں پہ مفسرین کرام نے کہ اس میں من جو کچھ ہے، وہ من سے مراد جو ہے اس میں فرشتے ہیں جو اللہ کی تسبیح و تحلیل کر رہے تھے۔ وہاں جو کچھ اس میں ہے، ومن حولہا، اور جو اس کے حول کہتے ہیں ماحول سے ارد گرد کو، اور جو اس کے ارد گرد ہے۔ اب ارد گرد کیا تھا؟ ارد گرد حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اندر تو فرشتے تھے، اور باہر کون تھا؟ باہر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے۔ برکت دی گئی ہے جو اس کے اندر ہے اور جو اس کے دائیں بائیں ارد گرد ہے۔ وسبحان اللہ ہے، اور پاک ہے اللہ، رب العالمین، تمام جہانوں کا پروردگار۔ اب یہاں پہ سوچنے کی بات ہے کہ یہاں پہ اللہ کی یہ پاکی بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سوچئے، واپس آتے ہیں۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو، بے شک وہ جو سب کچھ ہے، آن اللہ، میں اللہ ہوں، العزیز الحکیم، غالب حکمت والا، میں اللہ ہوں۔ جب یہ پکار کے کہا گیا تو موسیٰ اس سے یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ اس درخت میں تحلیل کر گیا ہوا ہے۔ اللہ جو ہے وہ اس میں تحلیل نہیں کر گیا، اللہ اس میں حلول نہیں ہو گیا، اس کے اندر نہیں ہے، اللہ نے اپنی تجلی ڈالی ہے۔ اس کی مثال آپ ایک ایسے لے لیجئے، چمکتا ہوا سورج ہے، آپ اس کے سامنے ایک شیشہ رکھیں، اب وہ شیشہ آگے سے ریفلیکشنز دے گا، اس کی شعائیں جو ہے وہاں سے نکلیں گی، اور اس سے آپ دھوپ کو ڈائیورٹ بھی کر لیتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب ہے اس شیشے کے اندر سورج آ گیا ہوا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا پاک ہے اللہ اس سے، وہ جو غالب حکمت والا ہے۔ یا موسیٰ، بے شک وہ جو تو دیکھ رہا ہے، آن اللہ العزیز الحکیم، میں اللہ ہوں غالب حکمت والا۔ اب اس چیز کو یقین دلانے کے لیے ساتھ معجزہ عطا فرمایا گیا، والک، اور ال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈال دینا، ڈال دے عصا کا، عصاک، عصا لاٹھی، اپنی لاٹھی ڈالو۔ فلما، پس جب، آواز را کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا، ہا، اس کو، کس کو؟ جو لاٹھی ڈالی تھی۔ پس جب، یہ ضمیر کس کے ساتھ ہے؟ اس عصا کے ساتھ۔ پس جب دیکھا اس کو، تہتزو، تہتزو لفظ ہے اہتزاز، ان سے تہتزو، جس کا معنی ہوتا ہے ہلنا، حرکت کرنا، دائیں بائیں چلتے پھرنا۔ وہ حرکت کر رہی تھی، لاٹھی نیچے ڈالی، دیکھا وہ حرکت کر رہی تھی۔ کأنہا، کاف جو کیا ہوتا ہے؟ حرف تشبیہ ہوتا ہے، مانند اس کی کہ وہ ہے جان، جان کہتے ہیں سانپ کو۔ ویسے تو سانپ کہا جاتا ہے، دیکھیں یہی بات جو پیچھے ہم نے پڑھی تھی، یہاں پہ جو ہے وہ سبحان مبین کہا گیا تھا، سبحان کہتے ہیں اژدھے کو، اور یہاں پہ اس کو جان کہا گیا ہے۔ جان کہتے ہیں اس سانپ کو جو بڑا پھرتیلا ہوتا ہے، بڑی تیزی سے حرکت کرتا ہے، گویا کہ وہ جو بہت بڑی جسامت والا تھا لیکن ایک بریک پتلے سانپ کی طرح وہ حرکت کر رہا تھا۔ واللہ، واللہ کیا ہوتا ہے؟ واللہ، پلٹا، پلٹا، مدبرہ، مدبرہ لفظ کیا ہے؟ دبر، دبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیٹھ، پیٹھ پھیر کے، جس کو کہتے ہیں مڑ کے بھاگا۔ ولم، اور نہیں، جو عقب، عقب لفظ کس سے ہے؟ این، کاف، بے، عقب، عقب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیچھے، اور نہ پیچھے دیکھا، ولم یعقب، اور نہ پیچھے دیکھا، واللہ مدبرہ، پیٹھ پھیر کے بھاگ پڑا اور پیچھے نہیں دیکھا مڑ کے۔ یا موسیٰ، آواز دی گئی، اے موسیٰ، لا تخف، لفظ کیا ہے؟ خافا، کیا؟ نہ تو ڈر، موسیٰ نہ تو ڈر، انی، بے شک میں لا یخاف، نہیں وہ ڈرتے، لدیا، لدا لفظ اس میں ظرف ہے جس کا ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، من لدنا۔ ہاں، یا جو ہے وہ یہاں پہ دو یہ استعمال ہوئی ہیں، ایک یہ جو ہے وہ متکلم میں کے لیے استعمال ہوئی ہے، نہیں وہ ڈرتے میرے ہاں، المرسلون، بھیجے ہوئے پیغمبر فرشتے، میرے ہاں پیغمبر فرشتے جو ہے، پیغمبر جو ہے وہ نہیں ڈرا کرتے، الا، سوائے، مگر، من ظالمہ، جس نے ظلم کیا ہو، ثم،
پھر بدلا بدل دینا، تبدیل کر دینا، حسنا نیکیوں میں، بعد سوء بعد برائی کے، فإنی بے شک میں غفور الرحیم بہت ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ ایک تو یہ آیت ہمارے لیے ہے، اور ایک اس کا اشارہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف بھی ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے پہلے جو ہے وہ مکہ مار کے ایک بندہ مار دیا تھا اور اس کے بعد پھر بھاگ گئے تھے۔ اب یہ واپسی پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جو کوئی غلط کام کر لے اور اس کے بعد معافی مانگ لے اللہ سے اور سیدھے راستے پہ چل پڑے تو میں بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہوں۔ یہ میرے آپ کے لیے بھی ہے کہ گناہ ہو جائے تو فوراً سے پہلے اللہ کی دی ہوئی مہلت کا فائدہ اٹھائیں ہم اور اللہ کے آگے جھک جائیں۔ دیکھیے آدم علیہ السلام نے غلطی کی تھی اور آدم علیہ السلام جو ہے اس کے بعد جھک گئے، اور جھک گئے، اللہ نے معاف کر دیا۔ شیطان نے غلطی کی، شیطان نے اس کے بعد اکڑ گیا اس کے اوپر، اس غلطی پہ اصرار کرنا، اس غلطی پہ اکڑ جانا جو ہے وہ حد کراس کر دیتا ہے۔ جب وہ اکڑ گیا تو پھر وہ راندہ درگاہ ہو گیا، جس نے معافی مانگ لی اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو یہ میرے لیے بھی ہے، اور اس کا مفہوم جو ہے وہ اس واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جہاں پہ ایک قبطی کو جو ہے وہ مار ڈالا تھا۔ دوبارہ دیکھیے، اس قال موسیٰ جب کہا موسیٰ نے لأہلہ اپنے گھر والوں سے، انی آنستو نارا میں نے آگ دیکھی ہے، میں نے محسوس کی ہے آگ، دور ایک لائٹ نظر آئی ہے مجھے، سآتیکم میں فوراً لاتا ہوں وہاں سے، بخبرن کوئی خبر، راستہ بھولے ہوئے ہیں، بارش ہو رہی ہے، کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے، بیوی حاملہ ساتھ ہے اور کچھ سجائی نہیں دے رہا کہ اب کیا کریں، تو ایک امید نظر آئی ہے، میں وہاں سے خبر لے کے آتا ہوں، میں راستہ پوچھ کے آتا ہوں، او آتیکم راستہ کوئی نہیں بھی بتائے گا، او آتیکم میں لے آؤں گا، بشہاب قبس ایک سلگتا ہوا انگارہ، ایک شعلہ جو ہے میں لے آؤں گا، لعلکم تصطلون تاکہ چلیں راستہ نہیں بھی ملتا ہم اس سے آگ سینک لیں، آگ تاپ لیں اور رات گزار لیں، صبح دن کی روشنی میں ہم کچھ ہے وہ چل پڑیں گے کہیں پہ۔ فلما اب لینے تو وہ آگ گئے تھے، وہاں پہ لینے تو وہ روشنی گئے تھے، اور حقیقتاً دیکھیں تو وہ روشنی ہی کس کی لے کے آئے، وہ روشنی کس کی، وہ ہدایت کی روشنی لے کے آئے۔ اس سے پہلے تک جو ہے وہ موسیٰ جو ہے وہ ایک عام انسان تھے، لیکن جب یہاں پہ جو ہے وہ اللہ کے پاس پہنچے ہیں اور اللہ سے ہم کلام ہوئے ہیں تو یہاں پہ موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تو وہ جو روشنی کہہ کے گئے تھے، جو بات انہوں نے بے خبری میں کہی تھی، آتیکم منہم بخبرن او آتیکم بشہابن، تو یہاں پہ خبر بھی تھی اور یہاں پہ ہدایت کی روشنی بھی تھی، ہدایت کی لو بھی تھی ساتھ۔ فلما جاء پس جب وہ پہنچے اس کے پاس، آئے اس کے پاس، نودیا آواز دی اسے، اندورے کا من فی النار ومن حولہا، برکت دی گئی ہے اس کو جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے۔ جو آگ ایسے ہی ایک درخت ہے، وہ درخت جہاں پہ تھا اس درخت کو جو ہے وہ جو جس پہاڑ پہ تھا اس کو جبل موسیٰ کہا جاتا ہے، اور بہت عرصے تک وہ درخت رہا، اور اس کے بعد وہاں پہ غالباً کوئی خانقاہ یا کوئی گرجا گھر بنا دیا گیا، اور وہ عمارت آج بھی وہاں پہ موجود ہے جہاں پہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی دفعہ وہی جو ہے وہ ان کے اوپر نازل فرمائی تھی اور آپ کو جو ہے آپ سے بات کی تھی۔ تو جو کچھ ہے اس میں، جو فرشتے ہیں جو تقدیس و تحلیل کر رہے ہیں، اس سب کو برکت دی گئی ہے۔ ومن حولہا، اور جو ارد گرد ہے، اور ارد گرد وہاں پہ اندر اس کے فرشتے تھے، باہر اس آگ کے کون تھا، ایک ہی شخص تھا، اور وہ شخص کون تھا، وہ شخص تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پہ پہلی خوشخبری اس برکت کی شکل میں دے دی گئی کہ وہی برکت، وہی جو ہے وہ عزت جو فرشتوں کو دی گئی ہے، وہی عزت جو ہے وہ آپ کو دی گئی ہے۔ وسبحان اللہ رب العالمین، اللہ پاک ہے، یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ اللہ اس میں جو ہے وہ داخل ہوا ہے، اللہ اس میں حلول کر گیا ہوا ہے، نہیں، یہ اللہ کی تجلی ہے، اللہ نے اپنی ایک جھلک ڈالی ہے۔ اسی موسیٰ نے پھر کہا تھا اللہ کو کہ یا باری تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو کہا موسیٰ نہیں دیکھ سکے گا۔ اب دیکھیں خواہش کی تھی، خواہش تو ان 70 سرداروں نے بھی کی تھی، لیکن یہاں پہ درخواست تھی، وہاں پہ جو ہے وہ شرط تھی، جو انہوں نے درخواست کی اللہ میاں میں دیکھنا چاہتا ہوں، نہیں دیکھ سکتا، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر پہاڑ رہا تو دیکھ سکتے ہو۔ تجلی ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اور جو 70 سردار تھے انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے شرط لگائی تھی کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو خود دیکھ نہ لیں۔ اس شرط کی بنا کے اوپر ان سب کو جو ہے وہ مار دیا گیا تھا، پھر بعد میں دوبارہ اٹھایا گیا تھا۔ تو یہ نہ سمجھے موسیٰ کہ اس کے اندر اللہ ہے، تو یہاں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے اس سے،
اللہ غالب حکمت والا ہے، اللہ تو وہ ہے جو رب العالمین ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو، بے شک یہ جو سن رہا ہے، انا اللہ، میں اللہ ہوں، یہ کوئی اور نہیں پکارا۔ اور یہ آواز موسیٰ کو کس طرف سے؟ یہ موسیٰ کو آواز چاروں طرف سے آتی ہوئی سنائی دے رہی تھی، یہ نہیں کہ کسی ایک سمت سے پکارا جا رہا تھا، چاروں طرف سے، اوپر سے، دائیں بائیں سے، آگے پیچھے سے، چاروں طرف سے آواز آ رہی تھی، انا اللہ، میں اللہ ہوں، العزیز الحکیم، غالب حکمت والا۔ وال کی اب معجزہ دیا گیا، دکھایا گیا، تاکہ ایک انسان نبوت کے جب درجے پہ آتا ہے تو اس کے دل میں جو بے یقینی کے بادل ہوتے ہیں اس کو جو ہے وہ دور کیا جا سکے۔ تو کہا گیا وال کی آسا کا، ڈال دا اپنی لاٹھی، فلما را، لاٹھی ڈال دی۔ جب یہاں پہ لاٹھی ڈال کے اس کو دیکھا، تہتزو، وہ حرکت کر رہی تھی، ہلج رہی تھی، کأنہا جان، گویا کہ ایک سانپ۔ یہ بار بار جو لفظ جو بدلے جائے نا، یہاں پہ سانپ جان لکھا گیا، سبحان لکھا گیا، تو یہ سبحان کی مانت تھا اور سانپ کی مانت حرکت کر رہا تھا۔ سانپ تیزی سے حرکت کرتا ہے، اژدھا اس تیزی سے حرکت نہیں کر سکتا۔ وہاں پہ سبحان مبین کہا گیا ہے، کھلا اژدھا لکھا گیا ہے۔ یہاں پہ گویا کہ ایک سانپ، واللہ پلٹا، پھر وہ بھاگے وہاں سے، مدبرا، پیٹھ پھیر کے فوراً بھاگے، ولم یعقب، اور نہ مڑ کے دیکھا۔ تو عقب میں نہیں دیکھا پیچھے کیا ہو رہا ہے، ڈر کے جو ہے وہ بھاگے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، لا تخف، مت ڈر، انی لا یخاف لدی المرسلون، نہیں میرے ہاں جو ہے وہ میرے فرشتے، میرے رسول جو ہے وہ ڈرا کرتے، میرے ہاں ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ ڈر اس کو ہوتا ہے جس نے ظلم کیا ہو، اور لیکن اگر ظلم کے بعد اس نے معافی مانگ لی ہو تو اللہ بڑا ہی بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو اسی آیت کو بھی اگر ہم پکڑ لیں، ہم دن میں 1000 غلطیاں کرتے ہیں، اس 1000 غلطی کے بعد ہم شام کو جب جس وقت غلطی ہو جائے اس کے بعد اللہ سے معافی مانگیں، اور معافی مانگ کے اس غلطی کو نہ کرنے کا دوبارہ تہیہ کر لیں۔ تو پھر جب اللہ نے کہہ دیا ہے فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک میں بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں، اللہ تو کہتا ہے کہ 70 دفعہ بھی کر کے آؤ گے میں 70 دفعہ تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو جب بھی ہو جائے، بجائے اس غلطی کو رپیٹ کرنے کے، اس گناہ کو دوبارہ کرنے کے، اس کے اوپر معافی مانگے، اور معافی مانگ کے جو ہے وہ اس سے پھر جو ہے وہ اجتناب کریں، اس کو چھوڑ دیں، اللہ وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ۔ تو یہی پیغام ہمارے لیے ہے اس آیت کریمہ میں، کہ غلطی کرنے کے بعد جو مہلت اللہ نے دی ہے اس مہلت کا فائدہ اٹھا لیں۔ دیکھیں ہمارے سامنے ایک مثال ہے، اور وہ مثال کس کی ہے؟ آدم علیہ السلام کی اور شیطان کی۔ آدم علیہ السلام سے کہا تھا سب کچھ کرو، کھاؤ پیو، با فراغت پھرو، اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ غلطی ہوئی، فوراً کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، لَن تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے معاف فرما دیا۔ اور شیطان اس نے آگے سے اکڑ گیا، جب وہ اکڑ گیا، غرور میں آ گیا، تو پھر وہ راندہ درگاہ ہوا، وہ ملعون ہوا، اللہ کی رحمت سے دور ہوا وہ۔ تو بات وہی ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو فوراً اس سے پہلے کہ جو ہے وہ آخری لمحہ آ جائے، اس سے پہلے ہم معافی مانگ لیں اللہ سے، اور معافی مانگ کے جو ہے وہ ان میں ہو جائیں جن کے بارے میں اللہ کہا ہے۔ اللہ نے کہا فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک میں بڑا بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہوں۔ دیکھیے مہلت کا ملنا بھی احسان عظیم ہوتا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اگر اللہ گناہ کے فوراً بعد پکڑتا تو یہاں پہ کوئی زندہ نہ رہتا، کوئی چیز زندہ نہ رہتی اگر اللہ گناہ کے فوراً بعد پکڑ لیتا۔ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ کچھ مہلت دیتا ہے۔ مہلت کیوں دیتا ہے؟ اسی لیے دیتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ مجھ سے معافی مانگ لے۔ اگر نہیں معافی مانگے گا تو بھاگ کے کس نے جانا ہے؟ آج نہیں تو کل ہماری پکڑ میں آنا ہے۔ جو ٹائم ہم نے اس کا لکھا ہوا ہے، جو حکمت کے تحت وقت مقرر اس کا کیا ہوا ہے، اس وقت مقررہ پہ یہ ہمارے پاس ہی آئے گا۔ تو بھاگ کے تو کہیں نہیں جا سکتا، تو پھر دیکھنا ہے کہ یہ کیا کر سکتے ہیں۔ اسی کو ہم پلے باندھ لیں، اسی کو پکڑ لیں۔ غلطی ہو جائے، بجائے اکڑ کے فوراً جو ہے وہ سر جھکا لیں، اللہ کے حضور جو ہے وہ پیش ہو جائیں۔ کہا گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر گناہ کر بیٹھتا ہے، اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت جو ہے سنسیئرٹی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پڑھتا ہے اور دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے، وہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جب
یار رسول نے جو ہے وہ یہ کہہ دیا تو پھر ہمارے لیے کی گنجائش ہے؟ یار رسول نے بھی کہاں پہ کہہ دیا؟ اسی سے من ظالم ثم بدل حسنا بعد سوء، جو کوئی اپنی برائی کو نیکی سے بدل دے بھلائی میں آ جائے تو میں بخشنے والا ہوں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اللہ کو یہی جو ہے وہ بڑا پسند ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر میرے سامنے آ جاتا ہے، پلٹ کے میرے پاس آتا ہے، میرے آگے جھکتا ہے، تو اللہ کو معافی مانگنے والے بہت پسند ہیں، ہم بھی ان میں ہو جائیں۔ اور اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے اور اپنی غلطیوں کے بعد اس کی معافی مانگنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد للہ رب العالمین، آمین۔